السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اسلامی ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ نے حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم صاحب الواجدی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ حضرت والا نے پچھلی رات اپنے لائیو اسٹریم میں انجینئر محمد علی مرزا کو دلائل کی روشنی میں بے نقاب کر دیا۔ انجینئر کا یہ چیلا ہے، اس چیلے کی گفتگو سنیں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے مفتی یاسر ندیم الواجدی حفظہ اللہ تعالیٰ نے استاد محترم جے محمد مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوائی فائرنگ کی اور جیڈ صاحب کے اوپر بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگا دیے اور لوگوں کو یہ بات کہی کہ آپ 100% حنفی بن جاؤ، آپ حنفیت کو فالو کرو۔ سامعین، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے ہوائی فائرنگ کیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو آپ ایک بار مفتی صاحب کا وہ لائیو اسٹریم دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا کہ حضرت مفتی صاحب نے ہوائی فائرنگ کیا یہ انجینئر کے تابوت پر آخری کی ٹھوکا ہے۔ اور انجینئر کا چیلا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت نے المحند علی المفند پر کوئی گفتگو نہیں فرمایا۔ اس کی یہ باتیں بھی سنیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی صاحب اپنے ان عقیدوں کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے، لیکن مفتی صاحب نے جو ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ سمجھ لیں ایک طرح کے بھاگ گئے ہم سارے عقیدوں سے، اور ایسے آپ سمجھ لیں کہ جیڈ صاحب کو جواب دیتے ہوئے پاگل ہو گئے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہا کبھی میں نے کیا بات کہنی اور کیا باتیں نہیں کہنی۔ موسیٰ فرماتے ہیں اگر میں نے ان عقائد کے اوپر انجلی مرزا کو جواب دیا نا تو انجلی مرزا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، انجلی مرزا جو ہے وہ جیت جائے گا، انجلی مرزا جو ہے خوش ہو جائے گا، اس کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ سامعین گرامی قدر، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر شخص کے کام کرنے کا ایک میدان ہوتا ہے، وہ شخص اسی میدان میں اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم صاحب الواجدی دامت برکاتہم کا میدان یہ ہے کہ وہ ارتداد کے خلاف کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹس المحند علی المفند پر جواب چاہیے تو وہ جائیں حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس، حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کے پاس، حضرت قاضی مطیع اللہ خان صاحب کے پاس۔ یہ حضرات اس میدان کے کام کرنے والے ہیں، لیکن مرزا اس کے پاس کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر مرزا نے اس کے پاس گیا تو وہ اس کے علمی دنیا کے آخری دن ہوگا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن مرزا ان علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار نہیں ہو سکتا۔ بیٹھنے تو دور کی بات ہے، ان اکابر علماء کرام کے سوال کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم نے المحند علی المفند پر بات کرنے کے لیے ہی اس کے شہر میں گیا اور 48 گھنٹہ اس کے شہر میں رہ کر واپس آیا، لیکن مرزے کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، المحند علی المفند پر جواب طلب کریں، لیکن یہ جرأت مرزا نہیں کر سکا۔ اب اس کا اسٹوڈنٹس یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا ہے کہ مفتی صاحب نے اس پر گفتگو کیوں نہیں کیا۔ مفتی صاحب نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دیا کہ مفتی صاحب نے اس پر کیوں گفتگو نہیں کیا۔ اگر مرزے کے اسٹوڈنٹس نے اس کو نہیں سنا تو دوبارہ اس کو سن لیں۔ مجھے معلوم ہے کہ انجینئر بڑے زور زور سے چیخ چیخ کر ایک بات کہے گا، اس کے اسٹوڈنٹس کہیں گے بھائی اتنی دیر ہو گئی محنت پہ تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ محنت کے بغیر تو ان کی نہ صبح ہوتی ہے نہ شام ہوتی ہے۔ میں اگر میں آج محنت کے عقائد کو دفاع کرنے بیٹھ جاؤں تو میں نے انجینئر کے کا جو پورا ڈاکٹرین ہے اس کے اندر میں نے کنٹریبیوٹ کر دیا اور اس کو میں نے سرو کر دیا۔ محنت کے عقائد کا اگر میں نے دفاع کر دیا، حالانکہ محنت کے عقائد کا دفاع کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی میں سرچ کر رہا تھا کچھ دن پہلے تو مولانا الیاس گمن صاحب نے پوری ایک سیریز بنا رکھی ہے محنت کے اوپر، 2017 میں ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی، اور بھی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے محنت وغیرہ کے اوپر بات کی ہے۔ اصل یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ جی محنت کے عقائد کے اوپر قطعی الدلالہ جو ہے دلائل آپ حدیثیں اور آیتیں دیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ محنت کے بہت سے دلائل بہت سے عقائد ظنی ہیں، وہ قطعی ہے ہی نہیں۔ عقائد بھی ظنی ہوتے ہیں، جس طرح قطعی ہوتے ہیں ظنی بھی ہوتے ہیں۔ تو محنت کے بہت سے عقائد ظنی ہیں، لہٰذا ان کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ظنی ہیں، وہ قطعی دلائل ہے ہی نہیں کہ قطعی دلالہ دلیلوں کی اور ایویڈنس کا مطالبہ کیا جائے۔ باقی یہ ہے کہ وہ کیا عقائد ہے، ان کا دفاع کیسے کرنا ہے، وہ میرا مقصد نہیں۔ چونکہ میں اگر ان عقائد کا دفاع کرنے یہاں بیٹھا تو بھائی انجینئر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، چونکہ مقصد اس کا کیا ہے، رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اوپر عمل کر کے مسلکوں کو، مکاتب فکر کو آپس میں لڑانا۔ میں جیسے ہی ان عقائد کا دفاع کروں گا، بریلوی حضرات ویڈیو بنائیں گے، سلفی حضرات ویڈیو بنائیں گے، یہی تو انجینئر صاحب چاہتے ہیں کہ جو اہل روایت ہیں وہ واپس۔ اس وضاحت کے بعد مرزے کے تمام اسٹوڈنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جائیں اور اپنے ٹیچر کو، مرزے کو
اپنے بل سے باہر نکالیں اور ان اکابر علماء کرام کے ساتھ ان کی بات کرائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن مرزا کبھی تیار نہیں ہو سکتا۔